बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बेटे, आज हम सेकंड चैप्टर का सेकंड हाफ उसका आगाज़ कर रहे हैं और उसका पहला टॉपिक हुकूकुल इबाद से मुताल्लिक है। आज के लेक्चर में हम 2 हुकूक को मिनिमम और 3 हुकूक मैक्सिमम पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहला जो हक़ है वो हुकूकुल इबाद में वो है बेटे वालिदैन का हक़। ऊंचा बोलिए, किन का हक़ है? वालिदैन का हक़। याद रख लें, कुरान मजीद को अगर पढ़ा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी इबादत के साथ जिनका हक़ अदा करने का हमें हुक्म दिया है वो ज़ात कोई और नहीं है बल्कि वो हमारे वालिदैन हैं। नेक औलाद वो बेटे वालिदैन का कीमती तरीन सरमाया होती है। वालिदैन अपनी सारी ज़िंदगी औलाद के लिए ख़र्च करते हैं, लिहाजा वालिदैन के क्या क्या हुकूक हैं हम बेटे उसको सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं। जब आपको ये टॉपिक आ जाए वालिदैन के हुकूक पर तो आपने पहली लाइन पर बेटे हेडिंग लिखनी है, रहमत इलाही का साइबान। रहमत इलाही का साइबान, साइबान कहते हैं बेटे छत को, रूफ। वालिदैन वो अल्लाह की रहमत की तरफ से, या यूँ समझ लीजिए अल्लाह की तरफ से औलाद के ऊपर एक अल्लाह की दी हुई छत है। बोलो क्या? अल्लाह की दी हुई छत। यानी अगर वालिदैन की छत न हो, आप सोसाइटी में देखते हैं वो बेचारे जिनके पेरेंट्स चले जाते हैं तो बताइए उनकी तालीम और तरबियत और जिसके पेरेंट्स होते हैं उनकी तालीम और तरबियत एक जैसी होती है या डिफरेंट होती? वो बेचारे अपनी ज़िंदगी के मामलात को भी प्रॉपर तरीके से लेकर चलने की पोजीशन में नहीं होते। तो काका पार्टी यहाँ ये बात की जा रही है कि ये अल्लाह की तरफ से औलाद के लिए एक अल्लाह की दी हुई छत है, लिहाजा उस छत का एहसास करना, उस छत का ख्याल रखना। मसलन एक कमरे की छत हो तो बेटे अगर हम उसकी केयर ना करें तो बताइए रफ्ता रफ्ता वो खस्ता हो जाती है या नहीं हो जाती? बस यही हाल पेरेंट्स का है कि हमने अपने पेरेंट्स को इम्पोर्टेंस देनी है, अहमियत देनी है, उनके साथ रहें। तो जब हम उनकी बातों को अहमियत देते रहेंगे समझ लेंगे कि वो छत हमारी मजबूत रहेगी, हमारे साथ खुश रहेगी, हमें दुआएं देगी और हमारे लिए कामयाबी का ज़रिया बनेगी। फिर बेटे अगली आयत लिखी हुई है, वहाँ पर आप आ जाएंगे और हेडिंग लिखेंगे कुरानी हुक्म। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इसी वजह से इरशाद फरमाया, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना। और तुम्हारा रब तुम्हें ये हुक्म देता है कि तुम अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा किसी और की इबादत ना करो। व बिल वालिदैन एहसाना, और वालिदैन के साथ क्या करो बेटे? हुस्न सलूक करो। इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबर, कोई उनमें से बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाए, अहदुहुमा औ किलाहुमा, दोनों में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुंच जाएं, तो आपने क्या करना है? फला तकुल्लहुमा उफ़िन, आपने उनको उफ तक भी बोलो ना नहीं कर। हम छोटी छोटी बात पे उफ करते हैं, और मामा तो समझ ही नहीं है, और पापा आपको क्या पता, आप तो पुराने ज़माने के हैं, ठीक है? नहीं, ये नहीं कहा। वला तनहरहुमा, उन्हें झिड़कना भी नहीं है, सख्त लहजे में अरफा करीम बात नहीं करनी। फिर क्या? वकुल्लहुमा कौलन करीमा, जब भी बात करनी है नरम लहजे में बात करनी। वख्फिज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, और मोहब्बत व शफ़क़त का पैकर बनकर हमेशा अपने बाजू आजिज़ी और इनकिसारी के साथ उनके सामने झुकाए रखने हैं, यानी उनका हुक्म मानने के लिए हर वक्त तैयार रहना है। वक़ुर रब्बिरहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, और उनके लिए हर वक्त दुआ करते रहना है कि मौला जैसे उन्होंने बचपन में हम पर शफ़क़त की, अब बुढ़ापे में तू उन पर शफ़क़त और रहम फरमा। ये बेटे तर्जुमा। तर्जुमे के बाद बेटे अगली लाइन पर आप हेडिंग लिखेंगे, वालिदैन की नाफरमानी। वालिदैन की नाफरमानी। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा वालिदैन का नाफरमान है बेटे वो जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। अंडरलाइन कर लें, ये MCQs भी है, जन्नत की खुशबू से भी महरूम रहेगा। फिर बेटे इसी तरीके से जहाँ लिखा हुआ, एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा कराम की मजलिस में बैठे थे, यहाँ हेडिंग लिखेंगे ज़लील व ख़ार शख्स।
ذلیل و خوار شخص۔ بیٹے ایک مرتبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے تھے، آپ نے اچانک فرمایا ذلیل ہوا وہ شخص، ذلیل ہوا وہ شخص، ذلیل ہوا وہ شخص۔ آقا کون؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جس کے والدین اس کو بڑھاپے کی عمر میں ملے اور اس نے ان کا ادب اور احترام کر کے جنت حاصل نہ کر لی، وہ بندہ ذلیل اور خوار ہو گیا۔ اب اتنی باتیں تو بک میں لکھی، اس میں اور کیا لکھا جا سکتا ہے وہ بیٹے آپ نوٹ کیجئے گا۔ سب سے پہلے آپ لکھیں گے اضافی ہیڈنگ کے طور پر پسندیدہ عمل، پسندیدہ عمل، جلدی سے بیٹا لکھیں گے، یہ اضافی ہیڈنگ ہے پسندیدہ عمل۔ اس میں آپ لکھیں گے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے پسندیدہ دو کام ہیں، نمبر 1 وقت پر نماز پڑھنا، اور نمبر 2 والدین کی اطاعت کرنا۔ یہ اللہ کے پسندیدہ کام ہے۔ پھر اس کے بعد اگلا لکھیں گے دعائے مغفرت، دعائے مغفرت کرنا، والدین کے لیے دعا کرنا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والدین کی بخشش کی دعا کرتے رہا کرو، اور یوں کہو اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، اے اللہ ہمارے والدین کی بخشش فرما، یہ دعا کرتے رہا کرو۔ پھر بیٹے والدین کی اطاعت یا خدمت، والدین کی خدمت، اس میں بیٹے آپ وہ حدیث لکھیں گے کہ ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے حاضر ہو کر جہاد پر جانے کی اجازت مانگی۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کیا تمہارے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی زندہ ہیں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کی خدمت کرو، تمہارا خدمت کرنا ہی تمہارے لیے کیا ہے؟ جہاد ہے۔ تو والدین کی خدمت کرنا یہ بیٹے جہاد سے بڑھ کر اجر اور ثواب کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ بیٹے آپ نے والدین کے حقوق میں لکھ دینا ہے۔ اسی طریقے سے اولاد کے حقوق ہیں، اور اولاد کے حقوق کیا ہیں؟ اولاد کے حقوق بڑی توجہ کے ساتھ بیٹے اس کو بھی دیکھ لیجئے، اور وہ کیا ہیں اولاد کے حقوق میں؟ بیٹا سب سے پہلے پہلے پیراگراف پر پہلی لائن پر آپ لکھیں گے اسلام سے قبل معاشرہ، اسلام سے قبل، آپ جانتے ہیں اسلام سے قبل بچوں کو زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ لوگ اس ڈر سے کہ کہیں یہ پیدا ہو گئے تو ہمارا کھانا شیئر کریں گے اور ہمیں کھانا کم ملے گا، اس ڈر سے وہ بچوں کو قتل کر دیتے تھے، مار دیتے تھے۔ لیکن جب اسلام آیا تو بیٹے اسلام نے آ کر بڑا خوبصورت پیغام دیا۔ کون سا؟ آیت کے اوپر ہیڈنگ لکھو قتل کرنے کی ممانعت، قتل کرنے کی ممانعت۔ اسلام نے بیٹے منع فرما دیا، کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو کس کی وجہ سے؟ بھوک کی وجہ سے، غربت مفلسی کی وجہ سے قتل نہ کرو۔ نحن نرزقہم ایاکم، تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں انہیں بھی
ہم رزق دیں گے۔ ان قتلہم کان خطأ کبیرہ، بے شک بچوں کو قتل کر دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر بیٹے اگلے پیراگراف پر جہاں لکھا ہوا ہے ایک صحابی نے، یا لکھیں گے سب سے بڑا گناہ، سب سے بڑا گناہ۔ ایک صحابی آئے، انہوں نے آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا شرک کرنا۔ پوچھا پھر کون سا؟ فرمایا والدین کی نافرمانی کرنا۔ پھر پوچھا یا رسول اللہ، فرمایا اولاد کو اس ڈر سے مار دینا کہ کہیں یہ آنے والے وقتوں میں ہمارا کھانا نہ کھا جائیں، بھوک کی وجہ سے، غربت کی وجہ سے بچوں کو قتل کر دینا۔ تو فرمایا کہ تم اپنی اولاد کو اس خوف سے مار ڈالو کہ وہ تمہارے کھانے میں حصہ بٹائے گی۔ یہ 3 بڑے گناہ ہیں۔ آگے بیٹا لکھو گے متعدد حقوق، اولاد کو اسلام نے بے شمار حقوق عطا فرمائے۔ کون کون سے؟ بنیادی 3 ہیں۔ بولیے بیٹے، پہلا کیا ہے؟ زندگی کا حق، اونچا بولو، اونچا بولو، زندگی کا حق۔ دوسرا بیٹے بنیادی ضروریات کی فراہمی یعنی کھانے پینے رہائش اور علاج کا۔ تیسرا بیٹے کیا؟ حسب مقدور تعلیم کا حق۔ یہ وہ حقوق عطا کیے۔ پھر اگلا حق اگلی آیت پر لکھو گے فکر آخرت۔ اولاد میں بیٹے آخرت کی فکر پیدا کرنا یہ والدین پر فرض ہے اور اولاد کا حق ہے۔ بولو کیا؟ والدین پر اور اولاد کا حق ہے۔ آخرت کی فکر والدین اگر نہیں سکھاتے تو قیامت کے دن وہ مجرم ہوں گے، اور اولاد نے اگر کہہ دیا کہ مولا بابا خود تو نماز پڑھتے تھے ہمیں نہیں کہتے تھے، تو کیا ہوگا؟ بابا کی نیکیاں اٹھا کے اولاد کو دے دی جائیں گی۔ لہذا یہ والدین کے اوپر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کو آخرت کی فکر سکھائیں۔ اور کیا بیٹے کہا؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ ترجمہ بولو بیٹے، اے ایمان والو بچاؤ اپنی جان کو اور اپنے گھر والوں کو، کس سے؟ آگ، دوزخ کی آگ سے بچاؤ۔ اس کے علاوہ بیٹے کیا کیا حق ہیں اولاد کے؟ نمبر 1 لکھو گے اذان اور عقیقہ کا حق۔ یہ اضافی لکھنا ہے، اذان اور عقیقہ کا حق۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذان اور عقیقہ کا کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا جب بچہ پیدا ہو، جب بچہ پیدا ہو تو اس کے کان میں اذان کہو اور 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو۔ 7ویں دن اس کا عقیقہ کرو۔ پھر بیٹے اگلا حق کون سا دیا؟ نام رکھنا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بچہ پیدا ہو تو کیا؟ بچوں کے اچھے نام رکھو، بے شک میرے پسندیدہ نام عبداللہ اور عبد الرحمن ہے۔ پھر ایک مقام پر فرمایا اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھو، اپنے بچوں کے نام میرے نام پر رکھو۔ پھر بیٹے اگلا حکم کیا دیا؟ دعا کرنا۔ یہ والدین پر فرض ہے کہ وہ اپنی اولاد کے لیے کیا کریں بیٹا؟ دعا کریں۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنی اولاد کے لیے دعا کیا کرو اور یوں کہا کرو اے اللہ
میری اولاد میں میرے لیے اصلاح رکھ دے۔ اے اللہ میری اولاد میں میرے لیے اصلاح رکھ دے۔ جب آپ یہ اٹیمپٹ کر رہے ہوں گے تو اس کے نیچے بھی آپ نے بیٹا الگ سے خلاصہ کلام لکھنا ہے، اور اس میں بھی الگ سے خلاصہ کلام لکھنا ہے، اور اس میں آپ نے بتانا ہے کہ والدین کے بہت سارے حقوق ہیں، ادھر آپ نے بتانا ہے اولاد کے بہت سارے حقوق ہیں جن کو ادا کرنا نہایت ضروری ہے۔